لندن کے پاکستانی نمائندے کراچی پریس کلب سے گرفتار۔ اسلام آباد بند کرنے کا تفصیلی پلان تیار، پی ٹی آئی نے مختلف اضلاع کے کارکنوں کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ انصاف میں تاخیر، انصاف سے انکار، سپریم کورٹ سے رہائی پانے والے پھانسی پا گئے۔ افغان طالبان ایک بار پھر مذاکرات کے راستے پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہر، میں ہوں آپ کے ساتھ عظمان امان۔ ناظرین، ایم کے ایم لندن کی جانب سے آج کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کا اعلان کیا گیا، اور جب ایم کے ایم لندن کے پاکستانی نمائندے کراچی پریس کلب پہنچے پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو اس سے قبل ہی انہیں رینجرز نے اپنی حراست میں لے لیا، اور اب ایم کے ایم لندن کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایم کے ایم کی رابطہ کمیٹی کے مزید افراد کو بھی رینجرز کی جانب سے حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ ہارون صاحب، ان افراد کا ایم کے ایم کے ساتھ کوئی ماضی تو نہیں ہے جنہیں گرفتار کیا گیا، تاہم کوئی گرفتاری کی وجہ بھی رینجرز کی جانب سے نہیں بتائی گئی ہے، کیا محض سیاسی وابستگی کی بنا پر انہیں حراست میں لیا گیا؟ وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کو آگ لگانا چاہتا ہوں، اب موقف ہے فاروق ستار کا سنا جائے، مصطفیٰ کمال کا، اور کوئی مہاجروں کا لیڈر ہے اس کو سنا جائے، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی وہ ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، ہم کہیں کہ اس کا ہمیشہ غلط بات کرتا ہے، مگر وہ کوئی موقف تو رکھتا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی ہے۔ جب اس نے کہہ دیا یہ ملک ناسور ہے، کینسر ہے، ان کو خود اس کے اپنے لوگوں نے اٹھا کے پھینک دیا نا۔ جب بچے باپ کو گھر سے نکال کے پھینک دیں کہ تم اس قابل نہیں ہو رہے تھے، بانی تو وہی تھے نا، بنائی تو انہوں نے تھی، اور وہ ایسے لیڈر تھے کہ ان کی غیر مشروط اطاعت کرتے تھے وہ آنکھیں بند کر کے۔ اب وہ ایسی حرکتیں کی، اور یہ واحد حرکت تھوڑی ہے، اس سے پہلے بعد حرکتیں ایسی کی جو بیان ہی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ تو اتنا میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، جو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی بات نہیں، بس ان کو پکڑ کے لے جاتے دنیا میں، اور کہیں یہ قصہ ہوتا تو اس طرح ہائی لائٹ نہ ہوتا، اور انہیں کیا مار پیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور کیا تفتیش ہو رہی، تفتیش ان کی کیا تفتیش ہوگی، ضروری سوال پوچھ لیں، اور کھانے کے لیے ان کو دیں، بڑا اچھا کھانا دیں، بڑی اچھی جگہ ٹھہرنے کے لیے دیں، اور ان کو سمجھائیں بجھائیں کہ وہ پاگل ہوئے تم، ہے تو یہ پاگل ہی ویسے، سیاسی سرگرمیوں سے روک دیں، کیا سرگرمی کرنی بھی کیا ہے سرگرمی، اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بختر ہے، یعنی کیا کر لیں گے یہ، وہ بھائی گھر والوں نے انہیں نکال دیا نا، پارٹی تو ایم کے ایم ہی تھی نا کراچی کی، بڑی سیٹیں تو وہی جیتتی تھی نا، دھاندلی نہ بھی کرے پھر بھی جیت جاتی تھی، دھاندلی تو خیر کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے، تو ان کے گھر والوں نے انہیں نکال دیا نا، کبھی پاگل ہو گیا بڑے میاں، تو ان کی کیا ہے؟ اور وہ افسوسناک البتہ ہے کہ مجھے ان کی گرفتاری وغیرہ کا یہ اپنا کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کریں شوق سے کریں، ان کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ افسوس مجھے یہ ہوا کہ پاکستان کا جو پرو انڈیا چینل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی دیکھو کوئی کیس ہی نہیں ہے، دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا، ان کی بات تو سننی چاہیے نا، کیا ان کی بات سننی چاہیے؟ یہ میرا دفتر ہے، یہاں میں کام کرتا ہوں، ایک دن میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کو آگ لگا دو، تو اس کو کیا کریں گے لوگ؟ یہی کہیں گے میں اس کو پکڑ کے باہر چھوڑ دو، اس کا دماغ چل گیا، میں یہاں کام کر سکتا ہوں، ڈس ایگری کر سکتا ہوں، ایگری کر سکتا ہوں، چھوڑ سکتا ہوں، مطلب کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو قاعدے قانون کی بات ہے، نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں آگ لگا دو، اس کو ختم کر دو، ناسور ہے، کینسر ہے، یہ بنا کیوں ہے، یہ بچہ پیدا کیوں ہوا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور دیکھو چینل پہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو بڑی زیادتی ہو گئی، بڑا ظلم ہوا۔ اچھا حبیب صاحب، جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، جب حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر گرفتار کرنے دیکھیے اب ہارون صاحب نے ساتھ ہی پرو انڈیا کا لفظ لگا کے، اب اگر میں کوئی بات کروں تو میں بھی تاکہ پرو انڈیا سمجھا جاؤں، ویسے میرا خیال ہے کہ میں پہلے اس سے معذرت کر لوں، میں پرو پاکستان ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، دیکھیے ان لوگوں کو بعد بھی پھر پرو پاکستان ہی کریں، بات پرو پاکستان ہے نا، قانون کے مطابق دستور کے دائرے میں پاکستان کے اندر، دستور کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں اپنے ملک کو آگ لگا نہیں، ایسی کوئی بات توڑ دیا جائے، راہ سے مدد لی جائے، اسرائیل سے مدد مانگی جائے۔ ابھی تو دیکھیں شروع میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا۔ دیکھیے حسن ظفر کا نہ تو کوئی ایم کے ایم کے ساتھ ماضی ہے، اور نہ کوئی ان کا حال ہے،
اور نہ کوئی ان کا مستقبل نظر آ رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا بزرجمہر ہے جو کراچی میں بیٹھا اس طرح کے فیصلے کرتا ہے کہ جب وسیم اختر میئر کا حلف اٹھاتا ہے اور فاروق ستار ریکویسٹ کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ آپ ہمیں ہمارے شہداء کی عزیز آباد میں جو یادگار ہے وہاں پر جانے دیں جنا گراؤنڈ میں, تو وہاں پر تو انہیں کہا جاتا ہے نہیں جی آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, آپ کراچی کے میئر ہیں, آپ ایم کے ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں, آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پاکستان کا حلف اٹھا رہے ہیں, وہ تو نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی, بہت خوب. پھر اس کے بعد حسن ظفر کے لوگوں کو اجازت کیسے دی جاتی ہے؟ یہ اجازت کیسے دی جاتی ہے کہ جناب آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کے آپ نعرے بازی بھی کریں اور پھر اس شخص کے خلاف حق میں بھی نعرے لگائیں جو پاکستان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, اور پھر اس کے رشتہ داروں کے گھر کے سامنے جا کے آپ پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں؟ یہ کس نے اجازت دی؟ اس کے بعد آپ پریس کانفرنس کی, ریلی کی, جلسے کی اجازت ایم کیو ایم جو فاروق ستار جو اصل ایم کیو ایم ہے اس کو تو آپ کرنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, یہ پریس کانفرنسیں کیے جا رہے ہیں اور ان کی پریس کانفرنسوں کی چونکہ اہمیت ختم ہو گئی تھی. لیکن جب فاروق ستار صاحب بھی کرنا چاہتے ہیں تو کرتے ہیں, انہیں کون روکتا ہے؟ اس کے پریس کانفرنس کی جو اہمیت ختم ہو گئی تھی, آج آپ نے گرفتار کر کے ان کو ایک دفعہ ریلیونس دے دی کراچی میں. جب آپ اس طرح لوگوں کو گرفتار کریں گے اور پھر جب چونکہ بغیر کسی جرم کے کیا نا, واپس یہ کیسے نکلے گا؟ واپس یہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جناب نکلیں گے اور کہیں گے دیکھو جی ہم جناب فتح پائے. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور عوام انہیں فاتح آپ دیکھیں, اب دیکھیں یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, اور کیسے ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب صاحب اتنا غصے میں نہیں ہارون صاحب, فیکٹس ہے نا. ایک منٹ, نہیں یہ فیکٹس نہیں ہے. فیکٹس پہ تو آپ نے کبھی بات کی نہیں یار. اچھا, فیکٹس وہ ہے جو آپ تو آپ کو گریز ہے, جو آپ کے مفروضے ہیں. میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا بسم اللہ نہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھ کے ایسی نمکور گفتگو نہیں. یہ ہارون صاحب فیکٹس یہ ہیں کہ نہیں؟ نہیں یہ کچھ ہے نہیں, اور تشبیہ بھی آپ کی غلط ہے. وہ آپ کا موقف صحیح ہے, یہ غلط ہے, وہ دوسری بحث ہے. فاروق ستار اینڈ کمپنی چاہے دکھاوے کے لیے کہا, مگر انہوں نے کہا نا پاکستان زندہ باد, اور انہوں نے کہا نا جی ہمارا اس خبیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, غدار سے. ان تو جان چھڑا لی نا, تو ان کی بات تو سنی جانی چاہیے, انہیں نہیں روکنا چاہیے. اس لیے یہ فیکٹ غلط کر رہے ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ غلط کر رہے ہیں. جب انہیں روکتے ہیں تو غلط کرتے ہیں, اس لیے کہ ایم این اے ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ کسی کی نمائندگی کرتے ہیں نا. وہ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا یہ ہمارا لیڈر ہے فاروق ستار. اب فاروق ستار صاحب ایک بات کریں, آپ کہیں گے صحیح بات کر رہا ہوں, میں کہوں گا صحیح بات کر رہے ہیں, میں کہوں گا غلط کر رہے ہیں. وہ تو ایک دوسری بحث ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن انہیں تو حق ہے بات کرنے کا, وہ کسی کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ ٹینڈا کہاں سے نکال لیا؟ دیکھیے ہارون صاحب بات یہ ہے, اور یہ اپنا آ گیا, اور اس کے شخصیت کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سن ہی رہے تھے, وہ کراچی والے جو بتا رہے تھے, ایسے ایک پنجابیوں کہتے ہیں چبڑ, اردو میں کہتے ہیں لغب آدمی. یہ آپ کا نقطہ نظر, اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کرتے ہیں دیتے پریس کانفرنس. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے کوئی قیامت آ جاتی ہے, کچھ بھی نہ ہوتا. اچھا, وہ گلہری پہاڑ کا کیا بگاڑ سکتی ہے بھئی؟ یہ ایک ملک ہے 22 کروڑ آدمیوں کا. وہ جب تک لوگ مغالطے میں تھے کہ یہ اپنی کمیونٹی کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں جو انہیں حق ہے, یعنی پنجابیوں کے حقوق ہیں, سندھیوں کے ہیں, بلوچوں کے ہیں, چترالیوں کے ہیں, بلوچوں سب کے ہیں, تو ان کے بھی حقوق ہیں. ان کے شہر میں کوڑا بھرا ہوا ہے, پانی ہے نہیں, کوٹا سسٹم ہے, گلیاں صاف نہیں ہیں, 100 طرح کے مسائل ہیں, انہیں پورا حق ہے. ایک منٹ, وہ تو انہیں حق ہے, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی اکانومی چلانے میں, اس کے نظام ہر چیز میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن بالکل وہ فاروق ستار بات کریں, مصطفیٰ کمال کریں, جو بھی کریں, جو بھی ان کی آوازیں ہیں, وہ لیٹ دم ڈیسائیڈ. وہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہارون صاحب, یہ کیا ہے یا نہیں, آپ کو جو بات بڑی بری لگی نا, یہ واقعہ ہے کہ ان کے حق میں پوری کمپین ایک چینل نے چلائی. ایک تو یہ ہے نا جو بات آپ کہہ رہے ہیں, کبھی کر لیتے بات کو, یہ ایک اور بات ہے. اس سے بھی اور ایک یہ کہ بڑا ظلم ہو گیا, کیا ہو گیا. وہ ایک آدمی کی دانشور سو کارڈ چیخ رہا تھا, صبح 6 بجے آ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جاتا ہے, رات کو 2 بجے جا کے سوتا ہے, سویرے 6 بجے. اس کا کام یہ ہے بھائی, یہ ملک ہے, یہ کسی کا, یہ کسی کا گھر ہے. ہارون صاحب, میرا گھر میرے دستور کے مطابق چلے. دیکھیے اگر میں نہ تو ڈیموکریٹ خود کو کہلانے کا حقدار ہوں, نہ میں قانون پسند, اگر میں یہ نہ چاہوں کہ دشمن کے ساتھ بھی, ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بھی قانون کے مطابق سلوک کیا جائے,
حسن ظفر میں کے کیا کہہ رہا ساتھ ہوں؟ قانون کے مطابق سلوک یہ ہے کہ ان کو پریس کانفرنس کرنے دیں، اور دوسری بات یہ ہے آپ نے قانون اور دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کام ہے وہ کریں۔ ایم کے ایم جو فاروق ستار کی سربراہی میں کام کر رہی ہے، اتنی بڑی پارلیمانی پارٹی ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 9-0 پہ جناب پابندی لگا دی۔ یار وہ تو الگ بحث ہے نا، نہیں وہ اس میں الگ کہاں بحث سے نہیں، آگے؟ اسی سے وہ جڑی ہو ہوئی گئی ہے نا بات آپ ہے۔ ایک غیر دستوری حرکت اچھا وہ کریں، بات ہوگی نا۔ نہیں اس سے ہارون صاحب بات سن لیں نا، بات تو سن لیں۔ اب وہاں پر میں نے آج تحقیق کی کہ 9-0 کہتے کسے ہیں؟ 9-0 ایک مکان ہے جو الطاف حسین کے نام ہے، قانونی طور پر ایک 5 مرلے کا مکان یا 150 گز 90 گز کا مکان جو 5 ہے، مرلے کا بھی نہیں ہے۔ اچھا اس مکان کو آپ بند رہنے دیں، رہیں جی، کیونکہ الطاف حسین کا 80 جرم ہے۔ گز کا ہے۔ اچھا باقی جو ہے، باقی مکانات وہاں پر اسی گلی میں 6 مکانات ہیں جو ایم کیو ایم کے نام پہ ہیں، آپ انہیں تو کھولنے دیں نا۔ وہاں ان کا جو ایم پی اے ہاسٹل ہے، وہاں پہ ان کے جو دیگر ویسے آپ آفسز ہیں میری انہیں تو کھولنے دیں نا۔ میری تجویز پہ غور کریں، آپ اگلی دفعہ کراچی سے ایم کیو ایم الیکشن لڑیں ایم کیو ایم کا ٹکٹ لے میں کے، کیوں جیسا لڑوں؟ مقدمہ آپ لڑتے ہیں یار ایم کیو ایم کا، سب حقائق یہ تو کی فاروق ستار حقائق بھی پر نہیں لڑ مبنی سکتے۔ ہے نا، حقائق پر مبنی ہے نا، نہیں حقائق اچھا، میں حبیب ایک تو صاحب، ایم کیو ایم مبنی ہے، سنیں irrefutable ایک حقائق منٹ ایک تو ایم کیو ایم حقائق میں مبنی ہے، ایک وہ چادر والا جو جون میں بھی چادر لیے رکھتا ہے اچکزائی، ایک وہ حقائق میں مبنی ہے، ایک مولانا بدر الرحمان حقائق پہ مبنی ہے۔ ہم سب تو کوئی غلط بیانی پہ ہی مبنی ہے۔ ہم تو ہر ایک کو سیاست کا حق دینے، دستور اور عمران قانون کے خان کو دائرے یہ گوارہ نہیں کرتے، خان ایک صاحب کبھی لمحہ کبھار بھی۔ خان صاحب کی تعریف خان صاحب کو نہیں، بھی کہاں آپ ان کو قانون اور گوارہ دستور کرتے کے دائرے میں ایک سیاست کا مولانا حق۔ بدر الرحمان حقائق میں مبنی ہے، ایک ایم کیو ایم حقائق میں مبنی ہے، ہاں۔ اور ایک جناب اچھا حبیب صاحب، وہ جون میں چادر لینے والا۔ اس ساری سچویشن میں ایم کے ایم پاکستان، فاروق ستار صاحب کی ایم کے ایم کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے فاروق ستار کی ایم کیو ایم، آپ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے انہیں سمندر میں پھینک دیا کہ چلو اب کھول لیتے ہیں یار، تمہارا دامن تر نہ ہو۔ او چلو بھائی کھول بات دیتے ہیں، کون کھولے گا؟ کھول دیتے ہیں۔ ہارون صاحب ہاں، اتنا کہاں نہ کھولتے دکھی ہیں؟ ہوں۔ آپ کے میرے کہنے سے اگر کسی کے ہر ہاتھ جرائم کھل پیشہ سے جاتے، آپ کو ہمدردی ہے، 30 سال اس کو پیغمبر مانتے رہے وہ اپنا، پھر چلیں ہارون صاحب ہارون توبہ صاحب، بھی اب تو تو کوئی ان کا چیز قصہ ہے۔ پاک ہوا، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پلان جاری کر دیا ہے، اور تحریک انصاف 9 مقامات پر سڑکوں کو بلاک کرے گی، اور اس حوالے سے رہنماؤں کو ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسحاق خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ اسحاق خاکوانی صاحب، ایک طرف تو اتنی پلاننگ ہو رہی ہے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، دوسری طرف رحمان ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ خفیہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ مہربانی دیدی، بڑا افسوس ہے کہ آپ رحمان ملک صاحب کو اتنے سالوں کے بعد بھی نہیں سمجھے اور ان کے بیان کو سنجیدہ سمجھ رہے ہیں۔ یعنی آپ اس کی تردید کر رہے ہیں؟ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل تردید ہے، اور رحمان ملک صاحب ہر جگہ پر اپنی تشہیر کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس کو ہمارے دوست میڈیا میں ان کو تقویت پہنچتی ہے اور وہ ان کو خوشی ہوتی ہے رحمان ملک صاحب کو، تو دیکھو میرا نام پھر ٹی وی پہ آ رہا ہے۔ اچھا، تو کوئی درمیانی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ کوئی دھرنے سے پہلے کوئی مذاکرات کا ڈول پڑ سکے؟ ابھی صاحب، اس میں صرف سیدھی سی گزارش ہے کہ 2 پوائنٹس ہیں کہ آپ جناب پیش ہو جائیں اور کہیں کہ جی میں حاضر ہوں، میرا احتساب کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کچھ عرصے کے لیے علیحدہ ہو جائے، اور تاکہ کوئی اور آپ کی جگہ پر، آپ کے اتنے دوست ہیں، آپ کے پاس 3/4 پارٹی کی اکثریت ہے، آپ ان کو کام کرنے دیں اور اس میں مداخلت نہ کریں۔ یہ 2 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز جو ہے اس وقت 6 مہینے کے بعد کوئی چیز اور قابل قبول نہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی نیت اور آپ کی طبیعت کا پتہ ہے۔ نہیں تو کس کے سامنے پیش ہوں؟ عدالت کے سامنے تو وہ پیش ہو رہے ہیں، اور عدالت میں کیس ہے۔ آپ کے قائد خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں، گزارش ہے، یہ ہماری جو عدالت کے سامنے ہے، یہ ہماری پٹیشن ہے، وہ ابھی تک اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آیا ہم یہاں کیس لے کے جا بھی سکتے ہیں یا نہیں، جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی جوریسڈکشن ہم چیک کریں گے۔ اٹارنی جنرل صاحب تو ان کی آواز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو جوڈیشل اپنا اس کے سپریم کورٹ کے سامنے ہم اس کو دیکھیں گے کہ آیا یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے۔
تو اگر وہ قابل سماعت نہیں سمجھتے، ان کے پاس پہلے اس سے 6 مہینے پہلے ایک بڑا وہ واقعہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے کہ یہ TORs ہیں، اس پہ عمران خان کو بھی جج کر لیتے ہیں، اس پہ کوئی اور صاحبان ہے جو ملک میں جن کے اوپر لاگو ہوتا ہے اس کو بھی کر لیں، اور اپنا پرائم منسٹر صاحب یا ان کے عزیز اور اقارب کو بھی کر لیں، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو کوئی آپ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ میرے خلاف آج کل کوئی بات ہے، میں ایمان اللہ 1 منٹ پہ جانا چاہوں گا، میں اپنے سارے قواعد دکھا دوں گا، اپنے جو میرے پاس جائیداد ہے وہ بھی دکھا دوں گا، اگر کوئی باہر جائیداد ہے تو میں تسلی کرا دوں گا۔ یہ تو کوئی اتنی سمپل سی بات کو اتنا۔ اچھا ایک بات بتائیں نا، چلیے یہ تو ٹھیک ہے، جی وہ پچھلی دفعہ رحمان ملک صاحب نے، وہ ٹھیک ہے آپ کو کوف تو بڑی ہوگی ان کا نام سن کے، ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پچھلی دفعہ انہوں نے جرگہ بنایا تھا، یہ تو ان کے ہم نفس ہے نا، انہیں نہیں ہوتی۔ وہ جو جرگہ انہوں نے بنایا تھا، اگر اس طرح کا کوئی جرگہ بنایا، اس میں سراج الحق صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو پھر آپ ان سے بات کریں۔ ڈاکٹر جی جمال سے پھاٹا گیا، میں نے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور ساتھ جماعت اسلامی کے ساتھ اس کو کھڑا کیا، اور تیسرا وہ خود ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جی آپ کو یہ منانے کے لیے آ رہے، اپنے تشہیر کی 2 مہینے اپنے فوٹو چھوٹو کھنچوائے اور یہ جا وہ جا۔ اچھا اسحاق اقوانی صاحب، اسلام آباد لاک ڈاؤن سے کیا امیدیں آپ لوگوں کی؟ کچھ نتائج برآمد ہوں گے اس سے یا دھرنے کی طرح واپس آئیں گے؟ میری گزارش ہے کہ یہ ملک کے لیے یہ اقدام کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس میں آپ کا میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس میں ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر کے دار تک پہنچانا۔ خلقوانی صاحب، جب آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو صحافیوں کے لیے، سفارتکاروں کے لیے، شہریوں کے لیے، مریضوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے کوئی اسپیشل پرمٹ جاری کریں گے؟ تحریک انصاف کے کارڈ جاری ہوں گے کہ لوگ ان راستوں سے گزر سکیں؟ نہ سر، گزارش سنیں، بات سنیں، یہ سفارتکار اور صحافی پاکستان کے اندر ان کی ملازمت ہے، اور آپ حضرات پاکستان کے شہری ہیں، جتنا اگر ہمیں کچھ بھاگ دوڑ کرنا اور ملک کی فکر کرنی چاہیے، اتنی آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ آپ کا تو پیشہ ہے اور سیاستدانوں کا بھی پیشہ ہے کہ ملک کو سیدھی ڈگر پہ چلانا ہمارا ایک فرض بنتا ہے۔ اگر ایک ملک میں اتنی زبردست قسم کی بے ایمانی ہو رہی ہو، اور وہ یہ لاکھوں کی نہیں ہے، یہ اربوں کی نہیں، ایمبولینس میں جاتے ہوئے مریضوں کے لیے کیا تبلیغ کا خصوصی بندوبست ہوگا؟ آپ انہیں سمجھائیں گے کہ دیکھو ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا تم یہیں تڑپ تڑپ کے مر جاؤ؟ اقوانی صاحب، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کاروباری زندگی معطل کیے بغیر آگے بڑھا جا سکے؟ نہیں حبیب صاحب، ایک مہربانی، آپ بتائیں یہ جتنے ہم نے ابھی تک دھرنے کیے ہیں، خدا نہ خاصہ ہمارے ہاں سے کوئی ایسی قسم کا کوئی اقدام ہوا ہے؟ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائی ہو، کوئی ہم نے اپنے ہاتھ میں قانون لیا ہو؟ یہ سب بھائی صاحب، یہ انسان ہے، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم پاکستان کے لوگوں کے دوست ہیں۔ اگر کوئی چیز اس طرح ہوگی تو ہسپتالوں کے رستے اور باقی، اور مجھ سے کہ ایک سفارتکار تھے جو یہاں اب نہیں ہے، وہ مجھ سے کہنے لگے یار یہ میں یہاں سے سپریم کورٹ کے سامنے سے نہیں گزر سکتا، تو جاپان کا سفیر تھا، میرے ساتھ گولف کھیلتا تھا۔ میں نے کہا یار انوماٹا صاحب، یہ پاکستان میں صرف اگر ایک سڑک میں آپ کو گزر ہو تو آپ پاکستان کی سفارت میں آپ کو اتنی تکلیف ہوگی، پاکستان کے لوگ تکلیف میں ہیں، آپ ایک سڑک کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، یہ کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے دیکھیں ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور کس طریقے سے اور دلا دلیری سے چوری اور سینہ زوری کا انتہا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کہ یہ کام کہے اور وہ اربوں ڈالر اس کے اوپر ایک الزام ہو، اور وہ الزام کی وہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہ کرے، اور سارے دوست اس کے مل جائے۔ ایک آدمی کا نام ہے اس کے پٹیشن کے اندر جس کے والد محترم کی سائیکل کی دکان تھی، وہ کرائے پہ سائیکل دیتے تھے۔ آج ان کے اتنے زبردست قسم کے محلات ہیں کہ آپ ان کے اور ان کے گاڑیوں کا اگر آپ وہ صرف نمائش ہی دیکھ لیں تو آپ دست بزندہ رہ جائیں گے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسحاق اقوانی صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت نکالا اور گفتگو کی۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تیاریوں کے حوالے سے، اور اسحاق اقوانی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ ہارون صاحب، انہوں نے تو تردید کر دی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ نہیں، ایسا سچ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور دوسری یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جس آدمی کے حوالے سے خبر چھپے گی وہ غیر ذمہ دار فضول سا آدمی ہے، لیکن یہ بالکل کرینے کے آس ہے کہ کوئی بیچ میں پڑے اور بات کرائے اور اس دن سے پہلے کوئی اعلان ہو جائے۔ اچھا،
کوئی ایسے ٹی او آرز کا اعلان ہو جائے جو قریب قریب اس کے ہوں جو اپوزیشن نے متفقہ طور پہ دیے ہیں، اس لیے کہ یہ بہرحال ایک قابل عمل تجویز ہے، اس میں کیا ہے؟ جو اس نے تاثر دیا نا خفیہ طور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی ہم تو ہیں جینون اپوزیشن، رحمان ملک صاحب شہ سوار ہیں بڑے، اور زرداری صاحب جینون اپوزیشن ہے اور پیپلز پارٹی، اور یہ تو کوئی جینون اپوزیشن نہیں ہے. اس نے تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی نا ساری، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ قابل عمل تجویز ہے، اور میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا، یہ پاسبلٹی ہے. مذاکرات نہیں ہو رہے ہوں گے، اگر وہ تردید کر رہے ہیں خاکوانی صاحب تو نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. اگر یعنی درمیان میں کوئی لوگ بڑے سیریس لوگ ہوں، خاموشی سے کریں، اس طرح کے مذاکرات جو ہیں اس کا چرچا نہیں ہوتا. وہ رحمان ملک نے تو پچھلی دفعہ بھی ان کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا، سراج الحق صاحب کو، کچھ قبائلی ایم این ایس کو بھی، کہ ہم جرگا لے کے بھائی تجھے کون پوچھتا ہے. اچھا حبیب صاحب، جو بات ہارون صاحب کر رہے ہیں آپ کو دیکھیں مجھے لگتا ہے ابھی مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے. اگر اب کہیں دوسری طرف خواہش بھی ہو تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کی کوشش ہو، خواہش ہو کہ مذاکرات ہو جائیں، کہ انہوں نے جو کمٹمنٹس بنی گالا میں کر رکھی ہیں، اتنے بندے لے کے آئیں گے، اس سے جان چھوٹ جائے ان کی. لیکن بنی گالا میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مذاکرات رول آؤٹ ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر تیاریوں سے بھی پتہ چل رہی ہے، جو پلان آج جاری انہوں نے کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. بلکہ میری معلومات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں، یعنی نومبر سے 2 نومبر ان کا چونکہ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے ہی جو سرگرم کارکنان ہیں ان کو کہا جا چکا ہے کہ آپ اپنا اپنا بوریا بستر لے کے 2 نومبر سے پہلے ہی آپ اسلام آباد میں پہنچ جائیں. تو وہ لوگ پہنچ چکے ہیں. اور یہی نہیں، اور یہ خان صاحب بلکہ وہ اصل موٹیویشن کریں گے اسلام آباد میں، پنڈی میں، ٹیکسلا میں، گجر خاں میں، واہ میں، اور ارد گرد کے دیہات میں اسلام آباد کے، تو وہیں کے لوکل لوگ جو ہیں ان کی موٹیویشن ہوگی، ان کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے نا. تو اس میں یعنی جو اسلام آباد کے دیہات میں لوگ ہیں، وہ جو راستے سارے بند، اسلام آباد شہر کے لوگ آ سکتے ہیں. حبیب صاحب کو تو بڑا صدمہ ہو رہا ہوگا کہ بھائی لوگ آئیں گے. اچھا حبیب صاحب، اگر کارکن پہلے سے ہی آ جائیں گے تو پھر مشکلات تو پہلے سے ہی شروع ہو جائیں گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے جو حلقہ فوکس کیا ہے، جہاں سے لوگوں کو زیادہ لانا ہے، وہ راول پنڈی تو بالعموم ہے، اس میں بھی خاص طور پر ان لوگوں جو چودھری نثار صاحب کا حلقہ ہے، وہاں سے لوگوں کو خصوصی طور پر لانے کی تیاریاں بھی ہیں اور ٹاسک بھی دیے گئے. اچھا، دوسری بات خصوصی طور پہ حضور لوگ آئیں گے، سب سے زیادہ پختون خاص ہے جی، وہاں سے بھی آئیں گے، بالکل آئیں گے، لیکن میں خالصتاً پنڈی کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے جی کہ آج چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنے گئے، شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ انہوں نے بھی شمولیت اختیار کر لی ہے. آئندہ اگلا ہفتہ جو کل سے شروع ہوگا، یعنی منڈے سے، پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے کہ آئندہ ایک ہفتے میں چند ایسے واقعات ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی سپورٹ میں اور حکومت کی کمزوری میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. اچھا، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ چودھری برادران کی شمولیت بھی اس دھرنے میں اس سے بھی لیا جا رہا ہے. اور کچھ میں نے کل ہی اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ چل پڑے ہیں طاہر القادری صاحب سے، تو وہ بھی اپنے مراحل میں ہے، آخری مراحل میں ہے. وہ بھی کچھ چیزیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، وہ سامنے آ جائیں گے نا. اچھا، نہیں میں کوئی ہانک نہیں رہا ہارون صاحب، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں. میں کوئی بات بالکل، میں وہ بات آپ کو کر رہا ہوں ہارون صاحب، وہ بات ہو رہی ہے نا. آپ کدھر بات ہارون صاحب، اب مجھے پتا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ تو ایسے نہ کریں، ایسے ڈسکارڈ نہ کریں. نہیں، بات جو میں کہہ رہا ہوں میں اس میں نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے اس کا. اچھا، دوسری بات یہ ہے، ہاں وقت بتا دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے آج جب شاہ محمود قریشی صاحب ملنے گئے تو میرے دل میں ایک سوال آیا، وہ یہ کہ مونس الہی صاحب جو چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا تو اپنا نام بھی پناما لیکس میں ہے. تو پتہ نہیں آج پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے تلاشی لی ہوگی، ان کی جامع تلاشی یا جیسی بھی تلاشی وہ کہتے ہیں یا کچھ اور. نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو بہت سے اپوزیشن کے لوگوں کے وزیر اعظم کا تو نہیں ہے. نہیں، وزیر اعظم کا ہے نا، ان کی صاحبزادی کا جو ہے ان کے ڈیپینڈنٹ صاحبزادوں کا صاحبزادی ڈیپینڈنٹ ہیں. صاحبزادے جو ہیں ان کے وہ تو نکریں پہنتے تھے اس وقت، ان کا اتنا اربوں کا بزنس کہاں سے آ گیا؟ وہ تو سکول میں پڑھتے تھے. تو وزیر اعظم ہی کا نام ہے، اور پیسے ہیں کس کے؟ وزیر اعظم. یہ کیسے شروع ہو جاتا ہے یار؟ یہ مفروضہ
جو بات آپ کہیں وہ نہیں عدالت میں تو کہیں پروف نہیں ہوا نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میری سارا مٹیریل جو ہے یہ میرا ہے, یہ فیکٹ ہے. نہیں, پیسہ کمایا ہی نواز شریف صاحب نے ہے اور ناجائز طور پہ کمایا ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے اگلا جو ہے وہ اضافی بات. وزیر اعظم ہوتے ہوئے بینکوں سے قرضے لیے ہیں, لوٹ مار کی ہے یار. کس کے کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں, کس کی کس سے بات چیت ہو رہی ہے, یہ تو آنے والے کچھ دنوں میں واضح ہو جائے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. ہارون صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے؟ تو حبیب صاحب نے کہا نا کہ ایسی پیش رفت وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے کہ جو تحریک انصاف کے حق میں چلی جائے, دھرنے میں انہیں فائدہ دے. ایسی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے جو ان کے خلاف چلی جائے. اچھا, یعنی توجہ ہی ہٹ جائے. دونوں چیزوں کی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی پوری پاسبلٹی پیدا ہو گئی ہے جو تھنکنگ ہو رہی ہے رولنگ پارٹی میں, یعنی وزیر اعظم صاحب جو سوچ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہو جائے. اچھا, یہ خبر دے رہے ہیں آپ ہمیں. پاسبلٹی دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. اچھا, اتنی جنرلائز بات نہیں ہے, میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, اور 70% میرے خیال میں امکان ہے اس کا. اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس سے سٹیبلٹی کا تاثر ہوگا. دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں نہیں لینا چاہتا, لیکن اگر حکومت محسوس کرے کہ اس کا فائدہ ہے, یعنی ظاہر ہے لوگ اس کو ویسے ویلکم ہی کریں گے, لیکن مجھے ایک چیز کا بہت افسوس ہوگا, پاکستان آرمی کے بیسٹ جنرل سب قدوش ہو جائیں گے. ہر چیز کا ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے نا, اور ممکن ہے وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ ان سے جان چھڑائی جائے. چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. حبیب صاحب, کچھ دن پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. سپریم کورٹ سزائے موت کے 2 ملزم بھائیوں کو بری کرتی ہے, اور پھر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے ہی ان دونوں بھائیوں کو تو پھانسی دی جا چکی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اصولی طور پر اگر یہ اسلامی ریاست ہو اور اسلامی قوانین یہاں پہ نافذ ہوں تو شرعاً دیت بنتی ہے ان دونوں لوگوں کی حکومت کے اوپر, اور خاص طور پر پنجاب کی حکومت کے اوپر, چونکہ واقعہ پنجاب کا ہے کہ بہاولپور میں پیش آئے, کیونکہ یہ قتل خطا ہے جو ہمارے نظام سے ہوا ہے. اور ہمارا نظام کن پر مبنی ہے؟ خاص طور پر یہ نظام سارے کا سارا دیکھیں شروع ہوتا ہے عدالتوں پولیس سے اور ختم ہوتا ہے سپریم کورٹ پہ. ہمارے ہاں عدلیہ کے لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جی پروسیکیوشن کمزور ہے, یہ کمزور ہے, وہ کمزور ہے. بات یہ ہے کہ کیا عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے؟ کیا عدلیہ یہ دیکھتی؟ دیکھیے نہیں, کوئی نہیں کر رہی. اب سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں, پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, میرے خلاف ایک فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے, اور میں حلفن کہتا ہوں, جو میں عدالت میں کو بھی لکھ کے دے چکا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں مجھ پہ مقدمہ دائر ہوا ہے. مجھے یہی معلوم نہیں کہ مجھ پہ مقدمہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا. کیسے ہوا؟ کہ وہ تو اہلکار کو اس نے کہا نا کہ نوٹس جاری کریں, اوپر لکھ دیا ہوگا کہ وہ تو سمن وصول کرنے سے انکاری ہے, جعلی دستخط کر لیے ہوں گے, 150 روپے دیے یا 1000 روپے دیے, 2000 روپے دیے. اب ہم سپریم کورٹ میں گئے کہ جناب والا ہمیں تو بلایا ہی کبھی نہیں, کبھی سمن آیا ہی نہیں. اب سپریم کورٹ میں کتنا عرصہ ہوا گئے ہوئے؟ 5 برس ہو گئے, سپریم کورٹ نے بھی نہیں بلایا. سپریم کورٹ اور زیادہ اہم چیزوں میں مصروف ہے. میں کسی کو مقدمات بھی تو بہت زیادہ ہے نا ہارون صاحب. بھائی یہ کوئی نظام نہیں ہے, اور قتل عمد نہیں, خطا نہیں ہے, قتل عمد ہے ایک لحاظ سے. لیگلی چاہے یہ قتل خطا ہی ہو, بھائی مقتول کا تو وارث ہی کوئی نہیں اس ملک میں. بھائی اتنے مہنگے مقدمات ہیں. پھر یہ جو وکیل ہیں, یہ کون؟ میں نے ایک وکیل سے پوچھا آپ کتنی فیس لیتے ہیں؟ اس نے کہا اپ ٹو 2 کروڑ روپیز, 2 کروڑ روپے, بہت زیادہ. اور وہ ٹاپ کا کوئی 5-7 وکیلوں میں نہیں ہے. اور وکیل جو ہیں وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں, اور جج اتنی فیاضی سے تاریخیں دیتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو نہیں دیتے, کوشش کرتے ہیں. بھائی سوڈان کتنا ترقی یافتہ ملک ہے, میں وہاں گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کرائم کیوں نہیں ہے. 3 دن میں فیصلہ کر دیتے ہیں. طالبان نے افغانستان میں کر کے دکھایا, افغان طالبان نے. بات یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, بعض اوقات کچھ مقدمات ایسے بھی ہیں جو پیچیدہ ہوتے ہیں, کچھ وقت لے لیتے ہیں. وہ بہار میں 2-3 مہینے میں ایوریج تو اس سے بھی کم ہے, میکسیمم 2-3 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا تھا انڈیا میں نتیش کمار کے زمانے میں. اب یہ بات ہم سنتے ہیں ججوں کے بھی, حکومتوں کے بھی, سیاستدانوں کے بھی, دانشوروں کے بھی, یہ ہو جائے گا, یہ کرنا چاہیے. بھائی کرے نا. اور دیگر جو ہے جہاں تک تعلق ہے,
तो कानून तो है, यानी अगर शर्म भी है तो उनको पैसे देने चाहिए। अभी अच्छा, सब कर देखिए, क्या कानून सकते तो हैं है ही सारी नहीं। सूरत बात हाल ये को है, ठीक मगर करने के लिए। शर्म भी बात नहीं यह है कि हमें अब है जी? करना ये होगा। बात सुनिए, एक मिनट अर्ज कर लूं थोड़ा कानून के बारे में। जी जी इरशाद। के चलो याद नहीं आता, अभी चलिए याद आता। अच्छा, बात यह है, देखिए हमें अब करना यह है कि हमारे पास पहले से ये निजाम मौजूद है कि जब कत्ल का मुकदमा जो है उसको तरजीही बुनियादों पे सेशन ट्रायल में ले जाया जाता था माजी में, और फिर बहुत जल्दी उसके सारे स्टेप्स तय होते थे। अब बात यह है कि निचली अदालतों में हमारे जजों को ना तो ये आजादी है कानूनी, और कुछ हमारे वकला की मेहरबानी से अभी जहां जमानत बनती है लोगों को वहां पे जमानत दें। ये जमानत हाई कोर्ट में जो जिस जज के जिस सेशन कोर्ट में जमानत नहीं होती और वो केस हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट को इसका सीरियस नोटिस लेना हाँ, चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो जमानत गालिब- मुल्जिम का हक सुनिए, है। वो गालिब का शेर है, यानी पॉइंट आपका ठीक है। बेदिली हाय तमाशा कि न इबरत है न ज़ौक। वाह, बेदिली हाय तमाशा कि न इबरत है न ज़ौक, बेदिली हाय तमन्ना कि न दुनिया है न दीन। यानी एहसास जिम्मेदारी तो छोड़ दें और ज़मीर की आवाज तो छोड़ दें, शर्म ही नहीं है। तो अब इसमें भाई बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे, ये जेलों में जो लोग पड़े हुए हैं, आपके ख्याल में कितने बेगुनाह होंगे, कितने कसूरवार होंगे? लगभग 50% आदमियों को कोई कसूर ही नहीं है, 1200 लोगों ने जेलों में डाल रखा, किसी को शर्म ही नहीं आती। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे अगर मुसलमान, बहुत सारे लोगों को शायद इस बात से तकलीफ हो, इस्लामी हुदूद और ताजीरात की बहुत बड़ी खूबी यह है कि आपके जेल नहीं भरते, इबरत भी हासिल होती है। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, उस पर तो फिर तंजीमें उठ खड़ी होती हैं ना, NGOs उठ खड़ी होती रहे। देखिए, क्या? अब आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, नहीं होती रहे ना खड़ी। और कानून ये जो साजी एनजीओ करके- के फर्जंद हैं, ये बड़े के टट्टू, हमें इनसे डरना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब इस्लामी सजाएं नाफिज थी, कितने लोगों के हाथ कट गए थे, कितनों को कोड़े मारे गए थे? शाज़ो नादर। वो भाई गवाहियां होंगी ना, शहादतें होंगी, वो तो डराने के लिए है। सजा ये थोड़ी है कि लोगों को मारते पीटते सजा दें, अजियत दें। ठीक है, खौफ कायम करना होता है ताकि जुर्म ना हो। ठीक तो है, मारना पीटना इस पर थोड़ी हम होता है। आगे प्रोग्राम में भी बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।